جی ایک سوال آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے حوالے سے کمنٹس کر دیں کہ حاکم وقت کی اطاعت فرض ہے، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی یا ظالم حبشی ہی مسلط کر دیا جائے۔ تو یہ آپ نے یہ روایت کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کافی عرصہ پہلے بھی کہ اس حوالے سے جواب کہیں پہ ریکارڈ کروایا جائے، لیکن یہ سوال ہمارے سامنے نہیں آیا۔ لیکن آج جب آپ نے سوال یہ پیش کیا تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری روایات کو ایک دفعہ پھر سے دیکھا کہ ان کو دوبارہ سے دیکھا جائے، پلس مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے بھی ایک مرتبہ ایک بیان کے دوران یہ بات بیان کی تھی کہ جتنی بھی ایسی روایات ہیں نا جن کے اندر امیر کی اطاعت کا حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو اس کے اندر کہیں پہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ظالم آپ کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جائے یا وہ آپ کے اوپر قبضہ کر لے، چاہے وہ آپ کا جو مرضی کر لے، تو آپ نے اس کی اطاعت اس طریقے سے کرنی ہے۔ وہ جتنی روایتیں ہیں نا اس حوالے سے سماعتات والی، وہ صرف اور صرف مقرر کردہ حاکم کے حوالے سے ہیں کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کریں، یا پھر وہ امت کے مشورے کے ساتھ آ جائے، مسلمانوں کے اوپر امیر بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام روایتوں کا کانٹیکسٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کسی ایسے کے اوپر نہیں ہے جو آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو صرف آپ کو وہ کمنٹ ہو گیا جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے ان روایتوں کا فہم دیا تھا کہ یہ منتخب خلفاء، منتخب عمراء، منتخب عاملین جو نبی علیہ السلام کے ہوا کرتے تھے، یہ ان کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان حدیثوں کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہمیں یہ روایت مل جاتی ہے، جس کا شارٹلی ورژن جو ہے وہ ہمارے سامنے اکثر مفتی طارق مسعود صاحب یا دیگر لوگ بھی پیش کرتے ہیں یزید کی وکالت کے لیے، یا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہونے والے کچھ ایسی غلط کاموں کے اوپر کہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے بخاری میں بھی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چھوٹے سر والا یا کٹے ہوئے اعضاء والا حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے، یا تو آپ نے، بلکہ وہ مقرر کی بجائے اس کو مسلط کہتے ہیں، کہ آپ کے مسلط کر دیے جائے تو آپ نے اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی سماع اور اطاعت کرنی ہے۔ صرف اتنا سا پارٹ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہم آج آپ کو انشاءاللہ تعالی ان روایتوں کی طرف لے کے چلتے ہیں جو کہ آپ کو یہ شارٹ ورژن دکھا کے باقی کی چھپا دیتے ہیں۔ اس میں ابن ماجہ کے اندر بھی آپ کو روایتیں مل جائیں گی، اس کے علاوہ اور کتابوں میں مل جائیں گی، انشاءاللہ آپ کو ان کو ریفرنسز بھی دے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، جن کے اندر ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کا کیا فہم تھا اس حوالے سے۔ ابو ذر غفاری جو خود راوی ہیں ان روایتوں کے اندر کچھ ترکوں کے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اس کے ساتھ دیگر صحابہ کے اندر ابن ساریہ جو ہیں، ارباز بن ساریہ، ان کے بھی حوالے سے ہم روایت آپ کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کا فہم لیتے تھے۔ آگے چل کے تو ارباز بن ساریہ والی بیان کریں گے جو مکمل روایت ہے، جو نبی علیہ السلام کا اصل خطبہ ہے، جس کا ایک پارٹ کہیں کہیں آ گیا بخاری میں یا دیگر کتابوں میں، تو اس کو مفتی طارق مسعود جیسے لوگ یا حکومتی ملا یا پھر حکومتوں کے ظالم حکومتوں کے سپورٹر اپنی گدیاں محفوظ رکھنے کے لیے یا پھر اپنی جو ہیں عمارتیں محفوظ رکھنے کے لیے وہ پیش کر دیا کرتے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر حبشی بھی مسلط ہو جائے تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی طرف، کیونکہ ان سے بھی یہ روایت آتی صحیح بخاری کے اندر، لیکن ان کے حوالے سے ان کا ایک اپنا عمل یہ ہے کہ ربضہ کے اندر سے جب یہ گئے نا، تو ایک جگہ پہ گئے تو نماز وہاں پہ ہو رہی تھی، اور وہاں پہ کوئی چھوٹا غلام زیادہ یا غلام جو ہے نا یا حبشی کوئی نماز ادا کر رہا تھا، لیکن ابو ذر جیسا صحابی رسول وہاں پہنچا تو وہ جب نماز کی مقام کے قریب پہنچنے لگا نا، لیکن وہاں پہ نماز کے اوپر مقرر یا پھر جو امامت کے اوپر تھا وہ کوئی حبشی تھا یا پھر غلام تھا، تو اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی کہ آپ آئے میری جگہ پہ نماز پڑھیں۔ اب یہ نماز کے دوران کا واقعہ ہے یا نماز کے علاوہ، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ میں ابو ذر غفاری جو بہت زیادہ تقوی اور زہد اور اللہ سے ڈرنے والے صحابہ میں اور بہت زیادہ درویشی کی زندگی گزارنے والے تھے،
ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، انہوں نے اس بندے کو کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ، میرے حبیب نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اوپر حبشی غلام بھی اس طریقے سے عامل یا پھر امارت پہ ہو یا امامت پہ ہو تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو آپ نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو کما قال ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی روایت انشاءاللہ آپ اگر کہیں گے تو آپ کو پیش کر دیں گے کہ یہ ابو ذر غفاری کا اس کے حوالے سے فہم بھی تھا، کیونکہ اس کے راویوں میں یہ خود بھی آتے ہیں، ایک جہاں پہ یہ بخاری کے اندر یہ روایت علیحدہ سے ملتی ہے نا کہ آپ کے اوپر حبشی غلام بھی ہو تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب آگے چل کے آپ کو اصل اس کے اوپر ہم لے کے جا رہے ہیں جو مکمل روایت ہے، جو ایک پورا خطبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو سننے سے پہلے جو نبی علیہ السلام کا بہت رکعت امیز خطبہ ہے، اور صحابہ کے جو ہیں وہ آنسو نکل آئے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا جاتا ہے کہ اس خطبے سے انہیں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اب ہم سے جدا ہونے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک چیز سمجھ لیجئے، اس خطبے کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، ابھی ابن ماجہ میں بھی وہ روایت ہے۔ تو خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ چیز بتاتے چلیں کہ جب یہ حبشی غلام کا لفظ آتا ہے نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو مولوی یا پھر حکومتی ملا یہ نہیں بتائے گا کہ حبشی غلام ہوتا کیا ہے۔ حبشی غلام جو ہے وہ عرب دنیا کے اندر سمجھ لیجئے اجمیوں میں سے سمجھا جاتا تھا، اور بہت زیادہ کمزور سمجھا جاتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حبشی غلام کی اس طرح کی مثال دے رہے ہیں اس معاملے کے اندر کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، تو وہ ان کمزوروں کا بتا رہے ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پھر امت چن کے ان کو اپنا امیر بنا لے تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ حبشی غلام کی بات ہو رہی ہے، کیسر و کسرا کی یا پھر کسی بہت سٹرونگ قبیلے والے کی، کسی سٹرونگ سردار کی، کسی بادشاہ کی نہیں مثال دی جا رہی، جبکہ ہمارے ہاں جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں والے ہوتے ہیں، بڑے جابر ہوتے ہیں، فرعون ہوتے ہیں، یزید جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال ہی باطل بن جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے وہ منتخب اور ایسے بندے کی جو بہت چھوٹے درجے والا ہو، بے شک اجمی ہو، اور اس کو آپ کے اوپر امیر بنا دیا جائے تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اس کا فہم ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام جب عامل بنا کے بھیجتے تھے کسی کو، عاملین زکوٰۃ میں سے یا دیگر عمال کو بھیجتے تھے یا گورنروں کو بھیجتے تھے، تو اس کے حوالے سے یہ نصیحت مسلمانوں کی جا رہی ہے کہ جو بندہ مرضی آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اگر وہ منتخب کر کے بھیجا گیا آپ کے اوپر چھوٹے سے رتبے والا، چاہے اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں یعنی چھوٹے سر والا ہے، جیسا مرضی ہے دیکھنے میں، اور اس کا عہدہ رتبہ نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اس کی سمع و اطاعت کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ اب ابن ساریہ والی روایت کے اوپر چلتے ہیں جو ابن ماجہ میں بھی ہمیں مل جاتی ہے، ارباز ابن ساریہ والی، کہ وہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز پڑھائی، اس کے بعد اپنا رخ انور جو ہے لوگوں کی طرف پھیر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد تم لوگ شدید اختلاف بھی دیکھو گے، اور تمہارے ساتھ بہت سے ایسے معاملات بھی ہوں گے، اور آپ کے اوپر اگر یہاں مفہوم بیان کریں، کیونکہ طویل حدیث ہے ہمیں زبانی نہیں یاد اور نہ ہمارے سامنے اس وقت ہے، لیکن آپ کو ریفرنس دے دیں گے، تو اگر تمہارے اوپر جو ہے کوئی حبشی غلام بھی جو ہے وہ امیر مقرر ہو جائے یا تمہارے اوپر وہ مقرر کر دیا جائے تو آپ نے اس کی سمع و اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اپنے سنت کو تھامے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمع و اطاعت ہوتی ہے کس میں؟ ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی صرف اور صرف اطاعت کے اندر ہی آپ کے امیر کی سماعت آتا ہے۔ اس کے اوپر بھی احادیث اگر کہیں گے تو آپ کو وہ پرووائڈ کر دیں گے کہ لا سما لا طاعت فی معصیہ، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ احادیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تمہارے اوپر حبشی غلام بھی مقرر ہو، مسلط نہیں، مقرر کر دیا جائے تو تم نے اس کی سمع و اطاعت کرنی ہے، اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پہ اور میری سنت پہ آپ نے چلتے رہنا ہے، اور اس طریقے سے میرے بعد تم لوگ بہت سے اختلافات دیکھو گے۔ اب یہ بھی طویل حدیث جو بیان کی گئی، اس کے اندر بھی اگر حبشی غلام کا ذکر آ رہا ہے کہ چھوٹے رتبے والا بندہ بھی آپ کے اوپر اگر امیر مقرر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ
جو میرے خلفائے راشدین ہیں نا، یعنی میرے نائب ہیں یا میرے امیر ہیں، ٹھیک ہے، یا میرے بعد جو خلیفہ آئیں گے، ان کی اطاعت کی نہیں ہے، لیکن وہ اطاعت کس میں ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کے حوالے سے، دین کے احکام کے حوالے سے۔ اور اسی روایت کے اندر یہاں تک فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ دین میں نئے نئے کاموں سے آپ نے بچنا ہے، کہ بدعت جو ہے اس کے حوالے سے فرمایا گیا، اس کی بھی نقصانات یا اس کی بھی خرابیوں کے حوالے سے بتایا گیا۔ اب یہ ہم نے مکمل روایت کا ایک شارٹ ورژن بھی آپ کے سامنے مزید پیش کر دیا۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ روایت ابن ماجہ کی جو ابن ساریہ والی، ارباز ابن ساریہ والی، وہ بھی آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ جب آپ کے سامنے یہ ساری روایتوں کا ہم نے اوور ویو پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چھوٹے سے پارٹ والا بھی، پلس آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طویل خطبے والا بھی، جس کے اندر نبی علیہ السلام اسلام کی، سنت کی، خلفائے راشدین کی پیروی کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ بات بدعت کو چھوڑ کے ماننے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر چھوٹے رتبے والا بندہ بھی آپ کے اوپر امیر مقرر ہو جائے، آپ کا عامل مقرر ہو جائے، تو آپ نے اس کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس حدیث کے اندر بھی واضح کر کے فرما دیا کہ بدعت سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ کوئی حکمران بدعت کرتا ہے تو آپ کے سامنے، یا برا کام کرتا ہے، آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آ جائے گی فوری سامنے۔ کیا آپ ایک حدیث سے تو نہیں نا فہم نکالیں گے؟ کیا سامنے آئے گی؟ ایک تو یہی حدیث آ جائے گی ابن ساریہ والی، جو ہم نے نبی علیہ السلام کا خطبہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ابن ماجہ سے، کہ نبی علیہ السلام نے حبشی غلام کے علاوہ اپنی سنت کے اوپر، خلفائے راشدین کے حوالے سے، پھر دین کے اندر نئے نئے کاموں سے، بدعات سے بچنے کے حوالے سے بھی بتایا۔ لیکن اب اگر کوئی حکمران کوئی غلط کام کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی اسی حدیث کے اندر جس میں حبشی غلام کی اطاعت کا ذکر ہے، تو اس کے سامنے ہم نے کلمہ حق بیان کرنا ہے کہ جناب یہ تو بدعت ہے، یہ تو گمراہی ہے، ہم چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہمارے سامنے آئے گی، کون سی؟ کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ سید الشہداء ہیں، اور وہ بھی ہے جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اس کی پاداش میں اس کو شہید کر دیا جائے۔ یعنی نبی علیہ السلام اس کو سید الشہداء کہہ رہے تھے، آپ قیامت تک کے لیے لوگ وہ دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ سید الشہداء حمزہ ہیں، تو اب آگے آپ نے کسی ظالم حکمران کے سامنے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یعنی آپ یہ سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ مولوی طبقہ جو حکومتی ملا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ والی ایک روایت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو بخاری کے اندر آ گیا کہ حبشی غلام کی اطاعت کرنی ہے آپ نے، اس کو اپنا جامہ پہنا کے اس حبشی غلام کی جگہ پہ ایک بڑے قبیلوں والا بندہ بٹھا کے، سردار بڑا عرب کا یا عجم کا دکھا کے، اس کے اوپر اپنا زرداری نواز شریف ان ساروں کو فٹ کر کے، یا بنو امیہ کو فٹ کر کے، یا یزیدیوں کو فٹ کر کے، تو کہہ اپنا الو سیدھا کرنا ہے کہ جناب یہ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے حبشی غلام کی اطاعت بھی آپ کے اوپر لازمی ہے، فرض ہے۔ اور بھائی وہ مقرر کردہ خلیفہ، مقرر کردہ عامل، مقرر کردہ امیر کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور دوسری طرف روایت، اسی روایت کے اندر بدعت کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے سارے احکام نبی علیہ السلام نے واضح کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری طرف ظالم حکمران کے خلاف بھی آپ کو کتنے فضائل آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف کلمہ حق کہا تو آپ کو یہ بڑا فضیلت مل جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ فساد کر رہے ہو تو فساد ہو جائے گا اگر اس نے تمہیں مار دیا یا تم نے اس کے خلاف کچھ کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ساری احادیث اپنی جگہ پہ ہیں، اس لیے جب ہم ان کا استنباط کرتے ہیں یا پھر ان کے اوپر ان کو جمع کر کے اس کو سمجھ کے فہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے اگر صرف ایک وہ حدیث ہی آ جائے نا جو ابن ساریہ والی، ارباز ابن ساریہ والی ہم نے طویل آپ کے سامنے ابن ماجہ سے کوٹ کر دیا ہے، تو وہی کافی ہے ان مولویوں کو سمجھ دیجیے راہ حق یا راہ ہدایت دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس احادیث کے کا صحیح فہم عطا کرے۔ یہ ایک ایسا رستہ ہے احادیث کا فہم کہ یہ سمجھ لیجیے ایسی ہے کہ کوئی صحابی ایک جگہ پہنچا اور اس نے نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بات سن لی، اس نے وہ آگے بیان کر دی، ٹھیک ہے، لیکن کسی اور نے اسی بات کو مکمل سن لیا،
ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بتایا ارباز ابن ساریہ نے مکمل اس کو روایت کر دیا، ابو ذر نے اس کا ایک چھوٹا حصہ جو ہے وہ حبشی غلام کے حوالے سے کر دیا، یا اور صحابہ نے اس کا وہی حبشی غلام والا صرف حصہ کوٹ کر دیا، جبکہ پورا خطبہ ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نماز کے بعد اس معاملے کو واضح فرمایا کہ حبشی غلام کی اطاعت کا حوالہ کیوں ہے اور کیسے آپ نے بعد میں اختلافات والے معاملات میں دیکھنا ہے اور بدعت سے بچنا ہے، اور ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ بدعت صرف یہی نہیں ہے کہ جناب آپ آج آمین وہ اونچی آواز سے کہہ دیا تو کوئی بریلوی کہہ دے بدعت ہے، یا پھر کوئی جو ہے نا سمجھ لیجئے کسی نے اونچی آواز سے جو ہے صلاۃ السلام پڑھ لیا بدعت ہے۔ بدعت وہ بھی ہے جو حکمران کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کر رہا ہوگا آپ کے سامنے، تو آپ نے اس کو بھی سمجھانا ہے، اس کو اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث کا فہم لینے والا بنائے۔ آپ خود سوچئے، ایک حدیث پڑھ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے وہ تو حرام ہے، دوسری حدیث پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا نہیں، سب احادیث کٹھی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی پی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ پھر آپ مسئلے کو اخذ کر کے بتائیں گے کہ اعلیٰ بہترین یہی ہے کہ آپ جو ہے بیٹھ کے پئیں، پانی کھائیں پئیں، لیکن اجازت ہے نبی علیہ السلام سے بھی یا صحابہ سے یہ چیز، یا اہل بیت سے حضرت علی سے ثابت ہے، یا انہوں نے بھی اپنے دور میں اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان کر کے اس کو کلیئر کیا۔ تو یہ سب چیزیں احادیث کے رستے سے ہمیں سمجھنی پڑتی ہیں، اور یہ صرف حدیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن پاک کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھ کے کہیں کے کہیں نکل جائیں گے، نماز سے دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب پورا قرآن پڑھیں گے، نماز کی اہمیت پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی، ولا تقربوا الصلاۃ کا مطلب وہ نہیں ہے جو کسی بندے نے صرف ایک چھوٹا سا لے کے تو اس سے کوئی معاملہ خاص کر لیا، ٹھیک ہے، کیا پھر اس نے وہ نکال لیا ولا تقربوا الصلاۃ سے آگے کہ جناب نشہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نشے میں ہو تو نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بھائی وہ سارا کانٹیکس، ہر چیز اس حوالے سے پھر سمجھنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو یہ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کا مفہوم، اس کا فہم اور اس کے سارے کانٹیکس کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں عمل کرنے کی بھی اس حوالے سے توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے بھی لوگوں تک سمجھانے کی اور ایسے حکومتی ملاؤں کو سمجھانے کی، ان تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔